العید عیدان، عید الفطر و عید الاضحیٰ. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما کر اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کے بقدر عبادت اور ریاضت، محنت اور مجاہدہ، خدمت اور سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سعادت اللہ کے طرف سے اپنے بندوں کے لیے نعمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. توفیق پر جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے، توفیق پر توفیق اسے نصیب ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ کی ہی سنت ہے. اللہ مانگنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور خود دینے کا نظام بناتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے مجھ سے ایسا مانگو، منگاتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے. اسی طرح توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، عنایتیں بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہیں. یہی داتا ہونے کی علامت ہے، جواد ہونے کا مفہوم ہے. جو جواد بھی ہو، رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، ودود بھی ہو، کریم بھی ہو، وہ ذات اسی طرح کی توفیق عنایت بھی کرتی ہیں اور ثواب دیتی ہیں، اور خود مانگنے کا طریقہ بتاتی ہیں اور خود عطا کرنے کا نظام بناتی ہیں. اللہ ہی نے رمضان عطا کیا، اللہ ہی نے روزہ عطا کیا، اللہ ہی نے نماز کے فضائل کو بڑھایا، نماز کی نیکیوں کو اور بھاؤ کو بڑھایا، ذکر و اذکار کی قیمت بڑھائے، تلاوت کی قیمت بڑھائی، محنت کی قیمت بڑھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کروا کر پھر اللہ مغفرت کا پروانہ دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں خود ہی سوال دے، خود ہی جواب دے، خود ہی جواب کا طریقہ سکھائے، خود ہی جواب لکھنے کا نظم سکھائے، پورا سکھانے کے بعد خود ہی اعلیٰ نمبر میں پاس کرائے. اس سے بڑا مشفق کون ہوگا؟ پروردگار اسی طرح کا نظام بنایا ہے. رمضان بھی اسی کا، قرآن بھی اسی کا، توفیق بھی اسی کی، ثواب بھی اسی کے طرف سے. اللہ نے جب یہ تمام چیزیں ہمیں عطا کی، کہتے ہیں اس وقت ہمارے طرف سے صرف ایک ہی تقاضا ہے، وہ ہے تصحیح نیت کر لیا کرو. ایک ہے تصحیح نیت، ایک ہے توسیع نیت، اور ایک ہے نیک نیت. نیک نیت اور ایک ہے بے نیت اور ایک ہے بد نیت. یہ تین نیتیں ہوا کرتی ہیں. نیت میں نیک نیتی ہونی چاہیے. جو بھی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں یہ ہمارے تصور میں رہے، تخیل میں رہے کہ ہم جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اس کا ثواب اللہ رب العزت ضرور ہمیں عنایت کرے گا. جیسے ماشاءاللہ آپ حضرات نے سحری اور افطاری کا نظام بنایا. آپ عام دنوں میں بھی خدمت کرتی ہو اور رمضان میں بھی خدمت انجام دیتی ہو. رمضان کی خدمت 70 گنا اس خدمت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ ادنا درجہ ہے.
70 गुना उस खिदमत का भाव बढ़ जाता है। ये अदना दर्जा है। उससे आगे अल्लाह की तरफ से इनायतें क्या होती हैं उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक अल्लाह की बंदी सेहत की हालत में खिदमत करती है, एक अल्लाह की बंदी बीमारी की हालत में खिदमत अंजाम देती है, एक अल्लाह की बंदी तबीयत उसकी निढाल होने के वक्त में खिदमत अंजाम देती है, एक अल्लाह की बंदी अपने तबीयत के अंदर बशाशत होने के वक्त में खिदमत अंजाम देती है। तो आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खुद्दाम होने के बावजूद खिदमत करने वालों का मिजाज के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनायतें होंगी। अल्लाह के तरफ से इनायतें खिदमत करने वालों के मिजाज के एतबार से होती हैं, तबीयत के एतबार से होती हैं, मुजाहदे के एतबार से होती हैं। अल अज्र बिक़द्रिल मशक्क़ा, इसीलिए कहा जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिदमत के एतबार से अजर देता है, इसी तरह इबादत के एतबार से भी अजर देता है। मशक्क़त के साथ आपने रमज़ान मुबारक में खिदमत की, वह खिदमत के वक्त में नीयत क्या की। आम तौर पर खिदमत हम अंजाम देते हैं बग़ैर नीयत के। बेनीयती ये महरूमी की अलामत है। बेनीयती महरूमी की अलामत, बदनीयती तो होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी काम हम करें बदनीयती करें तो ये तो इंतहाई महरूमी की बात है। बेनीयती ये भी बदनसीबी की बात है। इसीलिए कहा नेक नीयती भी हो और तौसीय नीयत भी हो और तसीय नीयत भी हो। तो माशाअल्लाह उसके साथ आपने जो खिदमत की उसमें नीयत कर लो अभी। इसीलिए उलमा ने कहा जिस तरह खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरुहु है, कहा सलाम फेरने से पहले अगर किसी ने अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ लिया और आखिरी वक्त में ये कह दिया अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, ऐ अल्लाह मैंने मुझ पर जुल्म किया है, सिवाय आपके कोई मुझे माफ़ करने वाला नहीं। जिस तरह अत्तहियात में हम कहकर अल्लाह से पूरे नमाज की तलाफ़ी कर लेते हैं, कहा ये अत्तहियात है रमज़ान का, यह अत्तहियात है रमज़ान का। अल्लाह से तलाफ़ी कर लो, अल्लाह से तलाफ़ी कर लो। अब तक जितनी खिदमत हम अंजाम दिए, या अल्लाह इसमें अगर मेरे तरफ से ऐसी वैसी नीयत हो गई हो माफ़ कर, मेरी खिदमत को सरापा इबादत बना, मेरी खिदमत को सरापा दावत बना, मेरी खिदमत को सरापा कबूलियत बना, मेरी खिदमत को ऐ अल्लाह नस्लों के तस्हीह के, नस्लों के कबूलियत के, नस्लों के बदलने का सबब बना। अल्लाह खिदमत को बनाएंगे, अल्लाह हमारी खिदमत को बहुत बड़ी फजीलत वाली बनाएंगे। 70 सिद्दीकीन का सवाब उस अल्लाह की बंदी को मिलता है जो अल्लाह की बंदी अपने रब की फर्मा बरदारी के साथ खिदमत अंजाम देती है। बल्कि हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज करने के बराबर सवाब। इसलिए खिदमत कोई मामूली चीज़ नहीं है। बाद लोगों को अफसोस होता है सहरी और इफ्तारी बनाते हुए कि भाई हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके, हम ये नहीं पढ़ सके, हम वो नहीं पढ़ सके। अफसोस करने की बात नहीं है। नीयत कर लो कि आपने जिनको खिलाया उन्होंने तरावी पढ़ी, आपने जिनको खिलाया उन्होंने तरावी पढ़ाई, आपने जिनको खिलाया उन्होंने नमाज अदा की, आपने जिनको खिलाया उन्होंने हलाल कमाने के लिए गए। वो जो कुछ आपका खाना खाकर नेक अंजाम दिए, नेकियां अंजाम दिए, उन सब नेकियों में आप हिस्सेदार हैं। आप एक खिदमत फरमाकर 10 के इबादत का सवाब आप लूट लिए। उसके साथों साथ अगर आपने भी माशाल्लाह इबादत की हो, नूर नला नूर। अब आखिरी कुछ घड़ियां बाकी रह गई, बोल नहीं सकते आज के मगरिब की नमाज चांद के साथ हो या ना हो, लेकिन इन औकात की इबादत के साथ गुजारें। अल्लाह से आखिरी वक्त में माफ़ी मांग लें। जैसे मैं हमेशा ये मिसाल दिया करता हूँ, घर से बच्ची रुखसत होती है, हालांकि उसने बहुत सताया, बहुत परेशान किया, बहुत रुलाया, बहुत तंग किया। बच्ची जब घर से रुखसत हो रही है शादी होकर, जाते जाते अम्मी से लिपट कर रो कर कह रही अम्मी माफ़ कर लो, अम्मी
तुम ना बहुत सता डाली में, अम्मी माफ़ कर लियो अम्मी, तुम ना बहुत परेशान की, अम्मी माफ़ कर। वो एक जुमला ऐसा होता है ज़िंदगी भर की गलतियाँ माँ माफ़ कर देती है, ज़िंदगी भर की ख़ताएँ, ज़िंदगी भर के परेशानियाँ जो कुछ इसने दी हैं सबको माफ़ दुआएं देकर नवाज कर भेजती है। करोड़ों माओं की ममता को जगाने वाला परवरदिगार वो क्या हमें माफ़ नहीं करेगा? वो क्या हमें माफ़ नहीं करेगा? नहनु अव्वादुम बिद्दम व अंत अव्वादुम बिल मग़फ़िरा। अल्लाह से कोई अल्लाह हम तो गुनाहों के आदी हैं और आप तो माफ़ करने के आदी हैं। हम तो गुनाहों के आदी हैं और आप तो माफ़ करने के आदी हैं। माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यही सिखाया सहाबा को, हमेशा नेकियां करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगा करो। आइबून ताइबून, ये होना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू हो, अल्लाह से तौबा हो। हामिदून, अल्लाह ने जो तौफीक दी उस तौफीक पर तारीफ़ हो। जैसे हम अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह ताला की पहले हम तारीफ़ करते हैं, इसी तरह ए परवरदिगार आपने रमज़ान मुबारक में सेहत और सलामती अता फरमाई और इबादत की तौफीक दी, इस पर हम शुक्रगुजार हैं, शुक्र अदा करो। पहला काम ये। दूसरा काम क्या? सदक़े फ़ितर का हुक्म दिया गया। सदक़े फ़ितर क्यों क्या है? ये तलाफ़ी है गुनाहों की। उलमा ने फरमाया जो कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं सदक़े फ़ितर देकर तलाफ़ी करो। तौबा भी करना है, सदक़े फ़ितर भी देना है। ज़कात नहीं दिए अदा कर दो आखिरी औक़ात में, सदक़ा की नीयत किए हुए हो अदा कर दो। जो कुछ खैर का काम, एक बदरी इबादत हमारी हो गई, माली इबादत, फ़ौरन अंजाम दें और अपने मेयार को जाने। अल्लाह ने हमारे मेयार ज़िंदगी क्या बनाई? आपका घर का ख़र्चा कितना है? बाज़ लोग घर का रेशन 3000 4000 में ख़त्म, बाज़ लोगों का 6000, बाज़ लोगों का 10,000। बाज़ मतलब ऐसा होता है कि घर का किराया 5000, किसी के 10,000, किसी का 15,000, किसी का 25,000, किसी का 50,000। तो ये मेयार ज़िंदगी बताती है कि लोग अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और आम तौर पर लोग अपना स्टैंडर्ड कहाँ मेंटेन करते हैं? जहाँ पर लोगों को स्टैंडर्ड नज़र आए। गाड़ी का स्टैंडर्ड, कपड़े का स्टैंडर्ड, हाँ, जेवरात का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, फर्नीचर का स्टैंडर्ड, बर्तनों का स्टैंडर्ड, किचन रूम का स्टैंडर्ड और अपने घर की बिल्डिंगों का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो भाई जैसे तुम वहाँ मेंटेन करते हो, यहाँ सदक़े में भी स्टैंडर्ड है, सदक़े में भी स्टैंडर्ड है। अदना, मुतवस्सित, आला। अदना, मुतवस्सित, आला। अदना दर्जे के मालदारों को उनसे कहा जाएगा 100 से 150 रुपये अपना सदक़े फ़ितर निकालो। मुतवस्सित दर्जे के मालदारों को 300 से 450 रुपये तक सदक़े फ़ितर निकालो और आला दर्जे के मालदारों को 900 से 1100 तक अपने सदक़े फ़ितर निकालो। 2500 तक तुम निकाल सकते हो, निकालो सदक़े फ़ितर और अल्लाह से ये नीयत रखो, या अल्लाह ईद को हम जा रहे हैं, उस हमारी ईद की खुशियों में तमाम गरीब भी शामिल रहें, तमाम फ़ुक़रा भी शामिल रहें, तमाम रिश्तेदार भी शामिल रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खुशी सिर्फ हमारी होकर रह जाए। नहीं, आज का दिन आपके तरफ से ज़ियाफ़त का दिन है। देखो भाई, तवज्जो से सुनना इस बात को। आज का दिन आपके तरफ से ज़ियाफ़त का दिन है। आपकी ज़ियाफ़त में मैं भी अपनी पूंजी लगा लेता हूँ। जैसे हमारे घर की दावत हुई, आप शरबत लेकर आए, हज़रत ज़रा तुम्हारे मेहमानों को शरबत पिला डालो। हमारी घर की दावत हुई, आप लड्डू लेकर आ गए। हमारे घर की दावत हुई और आप हना लेकर आ गए। हमारे घर की दावत हुई और आप पान लेकर आ गए। तो जिसकी घर की दावत हुई उसके मेहमानों की आपने इज़्ज़त की तो कितना खुश होगा मेज़बान। माशाल्लाह भाई, हमारे मेहमानों का आपने लिहाज रखा, अल्लाह आपका लिहाज रखे। ईद का दिन सब के सब अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के मेहमान गरीब और अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, बड़ा छोटा,
سب جب اللہ کے مہمان ہیں، ہم نے اللہ کے مہمانوں کے لیے ہم نے نظام بنایا بہتر سے بہترین، ان کو خوشی ملے، اس کے لیے اپنے کپڑوں کا نظام، کھانے پینے کا نظام، فطرے کا نظام، ریشن کا نظام بنایا. اس پر وہ لوگ خوش ہوں گے تو ان کی خوشی پر اللہ کو خوشی ہوگی. ہو سکتا اسی خوشی پر اللہ ہمیں معاف کر دے. جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، حضرت کے گھر میں مہمان آئے، حضرت کے گھر میں کچھ نہیں تھا، حضرت کے گھر میں اس وقت کچھ نہیں تھا جس وقت مہمان آئے. سامنے حضرت کا ایک مرید رہتا تھا، شاگرد رہتا تھا. اسے اطلاع ملی کہ حضرت کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کو کھلانے کے لیے حضرت کے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے کیا کیا، وہ بیچارہ نے فوراً گرم گرم نان اور سالن لے کر حضرت کے گھر پہنچ گیا. حضرت آپ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے حاضر ہے. دسترخوان بچھایا، کھلایا، اور حضرت کے یہاں وہ مہمان بڑے قابل قدر تھے. اتنا خوش ہوئے حضرت، اتنا خوش ہوئے. حضرت نے پوچھا، ارے بھائی بتا آج تجھے کیا چاہیے، بول اللہ سے بھی مانگ کر دیتا ہوں. تو اس بندے نے کہا، حضرت میں جو کہوں گا آپ مجھے دیں گے؟ کہا بول بھی کیا چاہیے. پہلا بار، دوسرا بار اس نے کہا، حضرت مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی طرح اللہ مجھے بنا دے، بس اس کی دعا کر دیجیے، آپ کی طرح اللہ مجھے بنا دے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اسی لیے کہا جاتا ہے ایک ہے دعا کرو بولنا، ایک ہے دعا کرے جیسا کام کرنا. ایک ہے دعا کرو بولنا، دعا کرو دعا کرو، یہ عام طور پر لوگوں کا ایک مزاج بن گیا، دعا کرو بولو. بھئی ہم تمہیں دعا کیوں کریں؟ کون سا کام آپ انجام دیے خیر کا کہ ہم دعا کریں؟ یہ تو عمومی دعا ہے، یا اللہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. یہ تو دعا عمومی دعا ہے. لیکن ایک ہے خصوصی دعا، جیسے عبداللہ بن عباس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر پلٹتے ہی آپ نے دیکھا وضو کا پانی رکھا ہوا ہے. پوچھا یہ کس نے رکھا؟ کہ حضرت میں نے. اتنا دل خوش ہوا ان کی سمجھداری پر. حضرت نے فرمایا اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اسے قرآن سکھا دے، یا اللہ اس بندے کو قرآن سکھا دے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما. فقیہ فی الدین. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت اللہ نے اتنا علم سے نوازا عبداللہ ابن عباس کو. چھوٹی عمر میں زبردست مفسر تھے. 27ویں شب جو گزری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، بتاؤ بھائی شب قدر کون سی رات ہوگی؟ صحابہ نے کہا 21 ہو سکتی ہے. دلیل کیا پیش کیا؟ 23 ہو سکتی ہے. دلیل کیا پیش کیا؟ 25 ہو سکتی ہے. دلیل کیا پیش کیا؟ پوچھا 27 ہو سکتی ہے. کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے. پوچھا دلیل کیا؟ کہا اللہ کو 7 سے بڑا تعلق ہے. اللہ نے 7 دن میں کائنات کو پیدا کیا. 7 سماوات طباقا، آسمان کو بنایا 7، زمین کو بنایا 7، کعبے کا چکر کا حکم دیا 7، صحیح کرنے کا حکم دیا صفا مروہ کے درمیان 7، دن پیدا کیے 7 مرحلوں پر انسان کو وجود اللہ بخشتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ شیطان کو کنکر مارنے کو کہا. ہر عدد میں 7 ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کو 7 سے ایک عجیب تعلق ہے. اس اعتبار سے 27 ہونی چاہیے. 27ویں شب، جس کو ایک زمانہ ہم لوگ چھوٹی عید کہا کرتے تھے، چھوٹی عید، اور عید الفطر کو بڑی عید. 2 طرح کے کپڑے سلتے تھے. چھوٹی عید کو کم قیمت کے کپڑے، بڑی عید کو زیادہ قیمت کے کپڑے.
چھوٹی عید کو 500 کا جوڑا، بڑی عید کو 1000 کا جوڑا. تو وہ چھوٹی عید جو ہمارے یہاں ہے وہ کس کی برکت سے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کی وجہ سے لوگوں نے چھوٹی عید کو یعنی 27 کو، حالانکہ وہ 27 کو عید نہیں ہے، یاد رکھنا. 27 کیا ہے؟ توبہ کی رات ہے. تمام تاخیراتیں توبہ کی رات. آج آپ کے سامنے اگر عید کا چاند نظر آ جائے، لیلۃ الجائزہ ہے، یہ بھی توبہ کی رات ہے. اللہ سے جائزے کے دن اللہ تعالیٰ کو منا کر، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر، اللہ تعالیٰ سے رو کر، اللہ سے کہہ دو یا اللہ کل کا دن مجھے محروم نہ کر، کل کا دن مجھے محروم نہ کر. علماء نے عجیب بات کہی، اللہ جس کو مغفرت کا پروانہ دے دیا اس کی علامت کیا؟ دل کے اندر عید کے دن عجیب خوشی محسوس ہوگی. جیسے انعام حاصل کرتے وقت خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح عیدگاہ آنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. عیدگاہ آنے والے بعضوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. بعض لوگ چہرہ اس لیے کہ بھئی خوشی اسے ہوگی جو پاس ہو گیا، جو پاس ہو گیا اسے خوشی ہوگی، جو روزہ رکھا اسے خوشی ہوگی، جو تراویح پڑھی اسے خوشی ہوگی، جس نے رمضان میں خیر کا کام کیا اسے خوشی ہوگی، جس نے کچھ نہیں کیا اسی کا خوشی ہوگی. تو عیدگاہ میں عید کے دن بہت سارے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، چہرے پر کوئی خوشی نہیں. کیوں؟ روزہ بھی نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھے، اللہ کو نہیں منائے، استغفار نہیں کیے، کوئی بھی رمضان کا اثر نہیں رہا. زعفران، گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر، اسے رمضان غیر رمضان دونوں برابر، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی، یاد رکھنا، اور اسے لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے کیا ان کو خوشی ہوگی. اس کی علامت علماء نے بتائی، دل باغ باغ ہوگا عید کا دن، فرحت ہوگی، شادمانی ہوگی. اسی لیے کہا ایک راستے سے جاؤ ایک راستے سے آؤ. یہ تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے تاکہ فرشتے زیادہ سے زیادہ مبارکبادی دیتے ہیں. جس طرح انعام لے کر بچہ اسٹیج سے اترتا ہے، تمام رشتہ دار ملیں گے، دوست و احباب ملیں گے، مبارکبادی دیں گے. اسی طرح اللہ کا نظام ہے، مغفرت کا پروانہ لے کر نکلا، اللہ کی طرف سے مبارکبادیاں فرشتے دیتے ہیں. ایک تو کام یہ. دوسرا، صلہ رحمی کرو. رشتہ داروں میں بہت سارے میں ان سے بات نہیں کرتی، میں ان سے بات نہیں کرتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تم سے بات نہ کرے تم بات کرو. سلمن قطعک، اگر وہ کٹا ہوا ہے تم جڑو. عید کا ایک دن ہے جس میں مبارکبادی دے کر تم اپنا رشتہ کٹا ہوا جوڑ سکتے ہو. اگر انہوں نے انسانیت والا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کیا چھوڑ دو، تمہارا کام ہو گیا. بس سلام کرنا ہمارا کام ہے، جواب دے یا نہ دے ان کی مرضی ہے، اللہ جانے وہ جانے. سلام کر دو، مبارکبادی دے دو، آپ کا کام صلہ رحمی کا حق ادا ہو گیا. اور جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کو جواب دے لیں گے. اور یاد رکھنا قطع رحمی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ محروم کر دیا جائے گا قیامت کے دن جو قطع رحمی کا عادی ہوتا ہے. پلصراط کے سامنے رحیم رشتہ داری کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی اللہم سل من وصلنی واقطع من قطعنی. یوں کہے گا اے اللہ جس نے مجھ سے جڑا آپ بھی اس سے جڑیے، جس نے مجھ سے کٹا آپ بھی اسے کٹ جائیے. اور آج ہم لوگ اس کو معمولی بات سمجھ جاتے ہیں. ارے بھائی ہم اللہ کی بندیاں ہیں، یاد رکھنا ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کا نہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندگی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت. ہماری طبیعت پر شریعت کو غالب کرو. طبیعت چاہتی ہے اس سے بات نہ کروں، طبیعت چاہتی ہے اس سے معاف نہ کروں، طبیعت چاہتی ہے اسے غصہ کرو، طبیعت چاہتی ہے اسے ناراض رہوں. لیکن اللہ چاہتا ہے
نہیں، ناراضگی کو دور کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ کے راضی ہونے والے اعمال انجام دینے سے۔ ان عمل میں کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑو۔ اس کے لیے آسان ترتیب کیا؟ بھئی عید کا دن ہے، سب کو مبارکبادی کے ساتھ، اگر قریب ہیں کچھ اپنے عیدی بھیجو، ان کے بچوں کی عیدی بھیجو، ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو کچھ مٹھا بھیج دو اپنے طرف سے، تو قطع رحمی صلہ رحمی سے بدل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اس کا اہتمام کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز عید کے دن خاص طور پر ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی گناہ ہم نہ کریں۔ عام طور پر عید کے دن لوگ گناہ کی ترتیب بناتے ہیں، ذرا آؤ گھر کے اندر گانے بجا دیے، فلم ڈال دیے، فلم چالو کر دیے۔ ارے بھئی عید کا دن اللہ کی طرف سے نعمت کا دن تھا، اجر کا دن۔ جیسے میں عام طور پر یہ بات کہا کرتا ہوں، عید اس وقت حقیقی عید ہوگی جس وقت پہ، یہ تو عارضی عید ہے، عارضی خوشی ہے، ایک دن کی خوشی ہے، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، تو عارضی خوشی ہے۔ لیکن دائمی خوشی کب؟ جس وقت ہم اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، اس وقت میں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے تسلسل کے ساتھ نازل ہو رہے ہوں، اور نازل ہو کر یہ کہہ رہے ہوں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے بھائی آگے کا جو حال آ رہا ہے، مرحلہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں ڈرو مت۔ پچھلی زندگی میں جو تم نے کیا اس کے بارے میں غمگین نہ ہونا، ڈرو بھی مت آگے کے بارے میں، پیچھے کے بارے میں غمگین بھی نہ ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور خوشخبری سنائیں گے اس جنت کے بارے میں جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ جنت کے جو نعمتیں بنائی ہیں اس کے 500 خوشخبریاں تسلسل سے آ کر سنائیں گے۔ بندہ سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ منظر جن اللہ کے بندے اور بندیوں کو نصیب ہو، ان کا چہرہ خود بتائے گا کہ یہ جنتی چہرہ ہے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے، مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یہ دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عید کا دن ہے۔ قبر کے اندر اللہ نے بستر بچھا دیا، نوم کا نومت العروس کہہ دیا کہ آج تم دلہا کی طرح تو سو جا، دلہن کی طرح تو سو جا۔ اللہ نے سلا دیا۔ تو اللہ کے طرف سے جس وقت جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، جنت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہاں سے ہمارے اعمال ہمیں مانوس کرنے کے لیے ہمارے دوستوں کی شکل میں جب حاضر ہو گئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عید کا دن ہے، اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال نے دے دیا، تو سمجھو اللہ کے طرف سے دائمی عید کا دن ہمیں نصیب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے اگر ہمیں پل صراط پر سے پار کرا دیا گیا بجلی کی طرح، تو یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں عید نصیب ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی توفیق مل گئی، سمجھو بھئی عید ہے۔ اور من شرب منہ لم یظمأ ابدا، ایک مرتبہ اگر کوئی حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لے، فرمایا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یعنی جہنمی ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم فوراً اپنا نظام بنائیں۔ ایک ہے عید کا نظام، ایک ہے دائمی عید کی ترتیب، دائمی عید کی زندگی، دائمی عید پانے کی کوشش، دائمی عید پانے کا ارادہ، دائمی عید ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہماری زندگی میں تبدیلی۔ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ دائمی عید پانے کے لیے۔ دعوت کی محنت عارضی عید کے لیے نہیں ہے، دائمی عید
ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کے غم سے نجات پانے کے لیے تشکیل کی جاتی ہے۔ تشکیل کیوں کی جاتی ہے بھئی؟ تاکہ ہم دیندار بنیں۔ رمضانی ریچارج جو لوگ کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ارے بھئی اسپیشل کسی کو نصیب ہو جائے رمضانی ریچارج، جیسے کہتے ہیں آفرز، تو رمضانی آفر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ رمضان میں ریچارج کر لیے، رمضان تک مسلمان رہے، رمضان تک پردے والے، رمضان تک نمازی، رمضان تک قرآن سے تعلق، رمضان تک تمام سچائیاں۔ رمضان ختم ہوتے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، بدلے نہیں۔ تو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے اللہ کی مرضیات پر چلے، اس کے لیے دعوت کی محنت، تعلیم گھر میں کرنے کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جانے کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نظام بنانے کو کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے، اللہ کے بن کر رہیں گے، اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے، اللہ کے بن کر رہیں گے۔ اس کے لیے کوشش کریں، ترتیب بنائیں۔ مرد حضرات کی تشکیل ماشاءاللہ ہمارے یہاں جماعتیں نکل رہی ہیں 11 تاریخ سے، تو جماعتوں کی ترتیب بنائیں۔ مستورات کی چلے کی جماعت جا رہی ہے، اس کی ترتیب ماشاءاللہ بن چکی ہے۔ آپ حضرات 3 دن کی ترتیب، عید کے بعد کم از کم 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے کی، اور پابندی بنا لیں ہر 3 مہینے میں ایک بار 3 دن، مردوں کو ہر مہینہ 3 دن بھیجنے کی، اور چلہ روانہ کرنے کی۔ عید کے بعد بہت سارے ساتھی جن کے چلے پینڈنگ ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا نظام بنایا گیا ہے، بھیجے۔ سب سے زیادہ تشکیل میں رکاوٹ عورتیں بنتی ہیں، انہوں جاتوں گا تو کہیں کچھ جاتی ہیں، انہوں جاتوں گا تو کہیں کچھ جاتی ہیں۔ ارے بھائی جاتوں کا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ خوش جائیے۔ جیسے حاجرہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم جب نکلے تو حاجرہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم ہے، کہا ہاں عزت لَيُزَيُّونَ، جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہم آپ کو وادی میں چھوڑ کے نہیں جا رہے، گھر میں چھوڑ کے جا رہے، ریشن دلا کے جا رہے، کرنٹ بل کا پیسہ دے کر جا رہے، بچوں کی فیس کا پیسہ دے کر جا رہے، تمام نظام جو کچھ بھی آپ کے پکوان کا ہے وہ سب کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے حاجرہ کی طرح اگر کوئی قربانی دے تو اللہ رب العزت اس کے نسل میں ایسی برکتیں ایسی رحمتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ 2 طرح کی قربانیاں حضرت ابراہیم کے اہلیہ نے دی، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ کی قربانی نصرت والی، حضرت حاجرہ کی قربانی ہجرت والی۔ سارہ کی قربانی پر بھی اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، حاجرہ کی قربانی پر بھی اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں 62,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم پوچھا گیا بتاؤ بھائی ایسا گھر جو گھر انتہائی شریف، بیٹا بھی، باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، کون ہے وہ؟ لوگوں نے عجیب خیالوں میں گئے، کہا حضور ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیے۔ فرمایا یوسف ہیں، ان کے باپ یعقوب ہیں، ان کے باپ اسحاق ہیں، ان کے باپ ابراہیم ہیں۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی نسل ہے، پوری دنیا میں ایسی نسل کوئی نہیں۔ یہ حضرت سارہ کی قربانی کا نتیجہ۔ لیکن حاجرہ کی قربانی کا نتیجہ کیا؟ جس نے ہجرت والی قربانی دی، اس کا نتیجہ کیا؟ جب امام الانبیاء کے پیدا کرنے کا نمبر آیا، موازنہ کیا کہ بھئی کون سے نسل میں آئے، حاجرہ میں یا سارہ میں؟ دونوں کی قربانیوں میں جس وقت دیکھا گیا حاجرہ کی قربانی یہ ترجیح کے قابل ہے سارہ کے مقابلے میں، تو اللہ نے امام الانبیاء کو حضرت حاجرہ کی قربانی میں پیدا کیا، حضرت حاجرہ کی قربانی پر ان کی نسل میں پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم انا ابن ذبیحین، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیح کون؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ نے ذبح کیا، جیسے بقرعید میں ہم واقعہ سنتے ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ
جن کے بدل میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے. حضور نے فرمایا 2 ذبیحین کا میں بیٹا ہوں. تو قربانی دینا چاہیے. قربانی دینے پر نسلیں بدلتے ہیں, نسلوں کی قبولیت ہوتی ہے, نسلوں کی ترقی ہوتی ہے. اس کے لیے مستورات اپنی جماعت میں کہتا ہوں کہ بھئی 1 مہینہ ہجرت پہ جاؤ, 2 مہینہ جماعت کو لے کر نصرت کرو. 1 مہینہ ہجرت, 1 مہینہ نصرت. جماعت کو لے کر نصرت نہیں کر سکتے, جماعت آئی ہے کھانا بنا کر کھلاؤ. آوو و نصرو, آوو و نصرو یعنی ٹھکانہ دینا اور ان کے مقصد آمد کے ساتھ دینا, مقصد آمد میں ساتھ دینا, یہ ہے نصرو. آوو و نصرو. ٹھکانہ تو مسجد میں رہیں گے, پھر ٹھکانے کے ساتھ ان کا نظام کھانے کا بناؤ. مہمان اگر گھر کو آئے منہ چڑا کر چائے مت بناؤ, بلکہ خوشی سے بنا کر دو بھائی, عبادت سمجھ کے دو. اور یہ نیت کر لو, یا اللہ میرا گھر دینے والا گھر بنائے, کبھی لینے والا نہیں. میرا گھر. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھلانا جنتیوں کی علامت ہے. تطعم الطعام تقرأ السلام صلو باللیل والناس نیام صلو الارحام تدخل الجنت بسلام. کھانا کھلایا کرو, رشتے ناطے کو جوڑا کرو, سلام کا اہتمام کیا کرو, تہجد پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. ایک تو بات یہ ہوئی. اور اپنے بچوں کو مدرسے میں جماؤ. مدرسہ ہے, مکتب ماشاءاللہ آپ کے گھروں کے پاس بھی, یہاں بھی ہے. بڑی عورتیں قرآن نہیں پڑھے ہیں, آ کر یہاں قرآن پڑھو. اپنے بچوں کو بھئی جیسے ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے, تو اس کا مطلب کیا, خاندان میں ہر 10 میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. جائزہ حساب کتاب یہ بتا رہا ہے خاندان میں ہر 10 میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. آپ کے خاندان 50 کا ہے, 100 کا ہے, 200 کا ہے, تو کتنے حافظ قرآن ہونا چاہیے؟ اور آپ کے پورے خاندان میں ایک حافظ نہیں. منحوس خاندان ہے وہ, جس خاندان میں سلسلے نبوت کی کوئی کڑی نہ ہو. تو اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ ہمارے نسلوں کو میں حافظ و عالم بنانے کا نظام بنائیں گے. اور یہ کوئی غربا مساکین ہی بننا. آج کل کیا ہو گیا, مدرسہ غریبوں کا, اسکول کالج امیروں کا. یہ زندگی دماغ ہے, یہ خباثت والا دماغ ہے, یہ خناس والا دماغ ہے. تو پھر اللہ بھی کہے گا قرآن جب تم نے غریبوں کے لیے کر دیا, مغفرت بھی چلو غریبوں کو دے دیتا ہوں. کیوں مانگتے ہو؟ تو مغفرت کے لیے سب مغفرت چاہیے, سب کو برکت چاہیے, سب کو رحمت چاہیے, اور قرآن غریبوں کے حوالے. لا حول ولا قوہ. یہ مزاج بدلو, یہ مزاج بدلو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مولوی کو قسم کھا کر کہا تھا حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے, کوئی بھی قرآن پاک کا خادم بھوکا نہیں سوئے گا. اور چنانچہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال سے پہلے بھی ماشاءاللہ دعوت کھا کر انتقال کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ جو خدام دین ہوتے ہیں ان کو پکاتے آپ ہیں, کھلاتے خدام دین ہیں. یہ کیسا اللہ نے نظام بنایا. اور یہ کہہ دیا اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا جس پہ 5 لوگ ہوتے ہیں. یہ یتامہ, مساکین, بیوہ, مسافر اور طلباء, دین کے طلباء, اس دسترخوان کا اللہ حساب دے لے. اللہ تعالیٰ ہم نے شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تشکیل کر لیں, دعا ہو جائے گی, ابھی دعا ہو جائے گی, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, دعا ہو جائے, آپ حضرات تشکیل کریں. شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, بقیہ زندگی
تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں رمضان مبارک میں، یا اللہ اطاعت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، یا اللہ تیرے تعلق کے اعتبار سے، توبہ اور استغفار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک میں جو تربیت آپ نے ہماری فرمائی اس تربیت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے سے تعلق نصیب فرما، تیرے گھر سے تعلق نصیب فرما، تیرے کلام سے تعلق نصیب فرما، تیرے دین سے تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تو جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم جائیں تیری مرضیات کے مطابق ہم دنیا سے جائیں، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمیں سریے کو قبول فرما، ہمارے نسلوں کو قبول فرما، ہمارے پریوار کو قبول فرما، ہمارے خاندان کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو اتقاء الرحمن بنا دے، اتقاء الرحمن بنا دے، اتقاء الرحمن بنا دے۔ جتنے موجودین ہیں مغفرت کے اسباب مہیا فرما، ان کو بھی جہنم سے چھٹکارا دے دے اللہ۔ یا اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ یا اللہ ہمارے گردنوں کو جہنم کے توق سے چھڑوا دے۔ یا اللہ بچا لے، اپنے فضل سے بچا لے، اپنے کرم سے بچا لے، تجھے تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، جبار و ستار ہونے کا واسطہ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم بے بس انسان ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ یا اللہ گناہوں پر روزوں کی برکت سے درگزر کا معاملہ فرما کر مختصر اعمال پر اجر عظیم کے فیصلے فرما، مختصر اعمال پر اجر عظیم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تیرے دیے ہوئے رزق پر ہم راضی ہیں، تیرے دیے ہوئے رزق پر ہم راضی ہیں، تیرے دیے ہوئے رزق پر ہم راضی ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے کم پر جو بندہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے کم عمل پر راضی ہو جائے گا۔ من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالیسیر من العمل۔ اے پروردگار اس حدیث کی لاج رکھ کر ہم تیرے کم رزق پر راضی ہیں، یا اللہ ہمارے کم عمل پر یا اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے کم عمل پر تو راضی ہو جا۔ یا اللہ جو کچھ کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے معاف فرما، بعض مجبوریوں کی وجہ سے، بعض معذوریوں کی وجہ سے یا اللہ ہم بہت سارے کوتاہ ہو گئے ہیں۔ اعمال رمضان کے قدر، رمضان کا احترام، رمضان کے اکرام، رمضان کا اعزاز جیسا کرنا چاہیے نہیں کر سکے۔ اللہ رمضان کو ناراض ہو کر جدا ہونے سے بچا لے، رمضان ہم سے خوش ہو کر جائے، روزہ ہم سے خوش ہو کر الوداع ہو، قرآن ہم سے خوش ہو کر الوداع ہو۔ ایسے فیصلے فرما، ایسے فیصلے فرما، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ جس کو تو میک اپ کر دیتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال کر یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مقبول بندوں میں یا اللہ شامل فرما، مرحوم بندوں میں شامل فرما، یا اللہ مغفور بندوں میں شامل فرما، اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ یہ عید ہم سب کے لیے حقیقی عید کے فیصلے کی عید بنے، ایسے فیصلے فرما، حقیقی عید کے فیصلے کی عید بنے، ایسے فیصلے فرما اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ یا اللہ پورے عالم میں جو آج پریشان ہے امت مسلمہ، یا اللہ ان تمام کی پریشانی کو دور فرما، جلد از جلد بیت المقدس کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹکارا دلوا دے۔ یا اللہ اس کے لیے جتنے لوگ اپنے جان کی بازی لگا رہے ہیں ان کی مدد تائید تیری شامل حال فرما دے۔ یا اللہ جو ان کے مخالفین ہیں اہلکہم کما اہلکت عاد و ثمود وخذہم اخذ عزیز مقتدر، ہلاک و برباد فرما، ان میں انتشار پیدا فرما، خلفشار پیدا فرما، بزدلی پیدا فرما، تباہ و برباد فرما، عبرت آموز سبق اس زمانے کے فرعون، حامان و شداد و نمرود کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے تو مطیع اور فرما بردار بندوں میں بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ یا اللہ بہت کچھ یا اللہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں رمضان میں، جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما، جو شر ہے یا اللہ اسے بہت سارے ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں ان تمام بچوں کو اپنے فضل سے کامیاب فرما، اپنے فضل سے کامیاب فرما۔ یا اللہ
بہت سارے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی شکل صورت نصیب فرما، بیمار ہیں شفا دے دے یا اللہ، جو یا اللہ بن بیاہ کے گھروں میں ہیں ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما یا اللہ، اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام کے حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے لکھی ہے یا اللہ، ہمارے معاونین ہیں وہ بیچارے بار بار دعا کی درخواست کرتے ہیں، مختلف تقاضوں پہ کرتے ہیں، مختلف حالات پر کرتے ہیں یا اللہ، ہم پر حق بنتا ہے ان کے حق میں دعائیں کریں یا اللہ۔ اس مجمع کی برکت سے ان تمام کے حاجتوں کو بھی پورا فرما یا اللہ، ان تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، جن مقاصد پر دعا کی درخواست کی ان مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله